اب ہم کچھ سوالات آپ سے کریں، اس سے پہلے آپ سوال کر لیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ جلدی سے. کوئی سوال نہیں؟ ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ کوئی سوال نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں؟ سب عملی طور پہ مضبوط ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ ایک سوال تھا جو تاجویز صاحب نے کہا، نیت، آپ نے نیت کر دیا کافی زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. جی اس کی وضاحت آپ کو اپنی زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا آپ واش بیسن پہ کھڑے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں پانی نکالنے سے پہلے وضو میں کرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور حدث کے دور ہونے کے لیے واجب قربتاً الی اللہ، یا صرف قربتاً الی اللہ کہنا زبان سے ضروری نہیں ہے. دل میں نیت ہے، کافی ہے کہ یہ جو میں وضو کر رہا ہوں یہ وضو کر رہا ہوں. عمل کرنا ضروری ہے نا؟ عمل تو ضروری ہے. ہاں آپ کو وہ عمل بغیر بولے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. صرف دل میں سوچ لیا. جی الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اسی طریقے سے نماز میں بھی سارے اعمال کیا کریں؟ زبان، اسی لیے اسو بھائی اگر ہاں نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات، آپ تشریف رکھے میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ نماز سے پہلے نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی واجب قربتاً الی اللہ، صحیح ضروری ہے. آپ آئے زبان سے بالکل خاموش، آپ سنیے پہلے میری بات، زبان بالکل خاموش ہے، دل میں نیت ہے کہ میں نماز صبح پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کافی ہے. اس لیے کہ اگر زبان سے کہنے کی شرط ہو جائے تو گونگا بیچارہ کیا کرے گا؟ جس کو زبانی جو بول ہی نہیں سکتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ لہٰذا شریعت بہت آسان ہے. صرف دل میں آپ جب مصلی پر کھڑے ہیں تو آپ اچھا یہ جو نیت آپ نے کی ہے یہ بہت اہم ہے، سب سے اہم ہے، وہ آخر تک آپ کی برقرار رہنی چاہیے. آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بھول گئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. جب تک آپ سلام نہیں پڑھتے ہیں تب تک آپ کی نیت باقی رہنے چاہیے کہ صبح ہی پڑھ رہا ہوں میں، نماز صبح میں ہوں، یہ رکوع نماز صبح کی پہلی رکعت کا ہے، یہ سجدہ نماز صبح کی پہلی رکعت کا ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. کسی بھی چیز میں صدقہ نکال رہے ہیں، اب آپ وہ 1 روپے کا سکہ پکڑے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں صدقہ میں دیتا ہوں رد و بلا کا، اپنے جان و مال کا، قربتاً، نہیں، ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک مثال ہے 1 روپیہ نکالا ڈبے میں ڈال دیا، نیت تھی کہ میرا صدقہ ہے، کافی ہے. زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. واضح ہے؟ جی نہیں، اگر نہیں واضح ہے تو پوچھئے. ساری چیزوں میں تو دل سے عقیدت سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہر چیز میں، ہر چیز نہیں. جہاں پہ آپ کو ذکر پڑھنا ہے، مثلا آپ سورہ الحمد پڑھنا ہے اور آپ کہیے میں دل میں پڑھوں گا تو اب یہ نہیں چلے گا. آپ کو قرات نماز میں قرات واجب ہے تو اب آپ کو قرات کرنا ہے. جی جہاں پر قرات واجب ہے وہاں آپ کو قرات کرنا ہے. مثلا نماز میں جو واجب اذکار ہے مثلا سورہ الحمد، جہاں پہ آپ کو قرات واجب ہے تو اب آپ کو قرات کرنا ہے. اب آپ یہاں خاموشی سے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں آپ کو لیکن نیت، بات صرف نیت کی ہے. کسی بھی عمل میں نیت کا زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں ہے. واضح ہے سو بھائی؟ کچھ اور پوچھنا ہو؟ نماز فجر کے بعد کیا نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ نماز فجر کے بعد نماز عشاء قضا، نماز شب کے بعد نماز فجر کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ قضا پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں. جی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. جی اگر فرمائے ظہر کی نماز تک آپ قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. صبح میں 9-10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. واضح؟ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں جلدی سے پوچھ لیجئے، وقت کم ہے. ہاں بسم اللہ. بینک میں پیسہ رکھتا ہے. جی ایف ڈی، جی انٹرسٹ، جی جائز ہے. جی جائز ہے. اور جی ہاں نہیں یہ دیکھیں ہم لوگ اس میں بتا دیں. ہاں جتنے بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں تقریباً آیت اللہ سیستانی کے مسائل کے اعتبار سے بیان ہو رہے ہیں. اگر کوئی کسی اور کی تقلید کرتا ہے تو وہ یہ بتا دے کہ میں فلاں مقلد کی تقلید کرتا ہوں تاکہ اس سے اس کا مسئلہ، چونکہ زیادہ تقلید جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی کی ہوتی ہے. لہٰذا ہم لوگ جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ عقائد سیستانی کے توضیح المسائل اور ان کی کتاب سے اور ان کے فتوے کے مطابق.
اگر کوئی اور کسی کی تقلید کرتا ہے تو وہ بتا دے کہ ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کیا ہیں وہ بیان کیا جائے. واضح یہ؟ ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی جلدی سے؟ باقی سب کے لیے واضح ہے. حسو بھائی آپ مطمئن ہو گئے؟ ہاں صلوات علی محمد وآل محمد. چلے اب ہم جلدی سے سوال پوچھ لیتے ہیں. بچوں سے سوال پوچھا جائے گا. سوال تو پوچھ لینے تھے بیٹا, تو سوال سے پہلے ہاتھ اٹھا رہے. اچھا آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے. اگر کسی نے منہ سے بول دیا تو اس سے دوسرے سوال کا جواب, اس سوال کا جواب بھی نہیں لیں گے اور دوسرے سوال کا بھی جواب نہیں لیں گے, پھر اس کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا. لہذا آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے. جو سب سے چھوٹا ہوگا پہلے اس سے کہا جائے گا, اس کے بعد بڑے جیسے بھی ہوتے جائیں گے. صلوات پڑھیے ایک بار مل جل کے محمد. پہلا سوال بہت آسان سا ہے, بیان کیا تھا. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے تھے, آپ تو بات کر رہے تھے, ہم بار بار آپ سے کہہ رہے تھے کہ سنیے, آپ بات کر رہے تھے. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہاں پہ باقریہ میں اتنے چھوٹے سے بچے نے بتایا تھا. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اسی لیے آپ سے کہا جا رہا تھا غور سے سنیں, غور سے سنیں, غور سے سنیں. ہاں بتائیں, شاباش. ہاں ہاں آسن تم, ہاں واضح. جب کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو, چوٹ ہو اور کٹ گیا ہو, پھٹ گیا ہو, ٹوٹ گیا ہو, اس کے اوپر جو پٹی بندھی ہوتی ہے اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں. لہذا وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ. اب بسم اللہ. شاباش بیٹے شاباش. اسی لیے کہا جا رہا تھا غور. اب واضح, اب دوبارہ نہیں بھولیں گے. جبیرہ وضو کرتے وقت ہاتھ پر جو پٹی بندھی ہوتی ہے اس پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں. جبیرہ, زبیرہ نہیں, جبیرہ. ہاں بتائیں, ایک حدیث پڑھی گئی تھی, خدا کس جوان کو پسند کرتا ہے؟ زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں, شاباش. جو خالی نہ بیٹھے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا, ہاں آ جائیے, جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام دھندا نہیں کرتا, اسے کام دھندے سے مطلب نہیں ہے, رزق حلال کے لیے نہیں نکل رہا ہے. جو اپنے گھر میں خالی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے اسے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور بس کھانا کھانا ہے اور IPL دیکھنا ہے اور میچ دیکھنا ہے, میچ کھیلنا ہے, باقی کوئی کام نہیں کرنا ہے. خدا ایسے جوان کو پسند نہیں کرتا ہے. جی مولانا اسد صاحب قبلہ. بلکہ اس کے آگے ایک حدیث بھی پیغمبر اکرم کی آقا نے ارشاد فرمائی تھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت جوان, یاد ہے, گزر رہا تھا. جی جب تک آپ سنتے رہیے. بظاہر صورت اچھی, شکل اچھی, باڈی اچھی, سب کچھ اچھا, لیکن اس سے جب پوچھا گیا کیا کرتے ہو, اس نے کہا کچھ نہیں کرتے. پیغمبر نے فرمایا یہ آج سے میری نگاہ سے گر گیا. جی جی, آج سے یہ میری نگاہ سے گر گیا. کون آدمی پیغمبر کی نگاہ سے؟ جو گھر میں فالتو بیٹھا ہوا ہے, محنت مشقت نہیں کر رہا ہے, رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا, ایسا آدمی پیغمبر کی نگاہ سے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے. ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایسے بہت سے افراد ہیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ نہیں جواب دے گا تو پوچھتے ہیں, رک جائیے. سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ بہت دیر تک اسی پر گفتگو ہوئی ہے. عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ چلیں آپ ہی بتائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا جواب. کوئی اور اس سے بہتر جواب دے سکتا ہے؟ ایک لفظ, مخصوص لفظ ہے, بتائیں. اچھا وہ ایسی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاں کوئی اور ہے یا کون بتا رہا ہے؟ کوئی اور بتا رہا ہے کیا اس سے بہتر؟ کون بتا رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں بتائیں. عقیدہ رکھنا. چلیں اور ہاں ہاں آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں.
عقیدہ رکھنا. چلے اور کوئی ایک مخصوص لفظ ہے. ہاں بتاؤ. اللہ ایک. ہاں اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اچھا اور بتائیں کچھ. ہاں ولایت اصل چیز ولایت. آپ کو محبت عقیدہ اصل چیز ہے ولایت امیر کائنات ولایت اہل بیت. دیکھیے محبت سے اوپر ہے ولایت. آپ کو بتا دیں محبت و محدت سے اوپر ہے ولایت. لہذا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لفظ ولایت سے دور مت رہیے گا. لفظ ولایت ولایت سب سے بڑا عقیدہ. آغا بسم اللہ مولانا شاہد صاحب اللہ آپ دے دیں. آپ بھی بزرگ ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بچے اور کے لیے شاید مشکل ہو جائے. بہت سوال بہت آسان ہے, بچے بھی دے سکتے ہیں لیکن بڑے بھی ہاتھ اٹھا لے. آقا نے بتایا تھا بہت تفصیل سے توبہ کسے کہتے ہیں. آپ توبہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بتائیں. مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اگر کبھی بھی ہم لوگ توبہ کرتے ہیں تو ہم لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ ایسی توبہ کر لو. اچھا ایسے تو مولانا صاحب نے کیا ہی نہیں تھا. نہیں کرنا چاہیے. اصلی توبہ ایسا ہے کہ ہمیں دل سے توبہ کرنا چاہیے, پھر ہمیں اس کام کو واپس دوہرانا. نہیں بیٹا یہ تو توبہ کرنا چاہیے. اصل توبہ کیا ہے؟ توبہ سے کیا مراد ہے؟ اس راستے پہ واپس سے نہیں جانا. ہاں اصل معاملہ یہاں پر آئی تھوڑی بات. ہاں اب یہ بات صحیح آئی کہ آپ خدا کو چھوڑ کر جس راستے پر جا چکے ہوں اس راستے سے پلٹ کے واپس خدا کی طرف آنا اصل توبہ ہے. شاباش. اب بسم اللہ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آخری سوال. کل غسل جوانوں سے ہے بچوں سے نہیں. کل کتنے غسل واجب ہیں؟ ہاں شاباش بتائیں. ہاں ہاں آب خالص ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. ہاں وہ ٹھیک ہے بس کافی ہے. 7 غسل ساتوں غسل بتا دیجئے بس کافی ہے. ہاں وہ آرام سے ہاں آرام. ہاں ہاں 3 4 ہاں چلیے آپ کے لیے خیر کوئی حیض. ہاں استحاضہ اور نفاس یہ عورتوں کے غسل ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. آجائیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں ایک بات ایک مسئلہ بتا دیں. بہت پوچھا جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے. مولانا نے یہ بتایا تھا یہ ایک منٹ آپ کھڑے رہیں کہ نہیں بیٹھے کھڑے رہو تھک گئے کیا نہیں کہ جب میت ٹھنڈی ہو جائے تو میت کے جسم کو چھونے سے غسل واجب ہوتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں میت کا کپڑا چھو لیا, چادر چھو لیا, پلنگ چھو لیا تو صاحب اب غسل مسح میت واجب. کپڑا چھونے سے چادر چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. یعنی چادر میں میت اٹھائی گئی نہ ارے وہ تو کوئی مجنب ہے تو آپ مجنب کو بھی چھونے سے مجنب نہیں ہوں گے. ایسا نہیں کہ مجنب کو چھونے سے آپ پر بھی غسل واجب ہو جائے گا. جی یہ سرایت کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ عام طور سے لوگ کپڑا بھی اگر میت کا چھو لیا ہے تو کہتے ہیں یار غسل واجب ہو گیا. نہیں, میت کا بدن چھوئیں اور بدن میں بھی جس میں جان ہوتی ہے بال ناخن وغیرہ سے غسل واجب نہیں ہوگا. اور ٹھنڈی ہو جائے میت, اگر ابھی انتقال ہوا ہے گھر میت ہے تو بھی غسل واجب نہیں ہے. لیکن خصوصی طور پہ کپڑا اور چادر کا مسئلہ ہوتا ہے. جی ہاں غسل دینے سے پہلے. لیکن غسل ہو گیا ہے میت کو اب آپ اس کو گلے لگا لیجیے آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا. اب بہت مبارک ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں حوض نہیں ہے. ہاں جی آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لے آئے. ہمیشہ کی طرح سے ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اسی طرح تشریف لے آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ دعا پڑھا دو اللہم کل ولی. ہاں قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ
اللهم كن لوليك لحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معيد الطالب الفقراء، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن مفردا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام رمضاننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وصحن الله تعالى مخرجك ونورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. صل على محمد. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.